عباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ جو ناطق قرآن دیا نو کے سنا سے، پیغام دنیا سے مٹا ہے نہ مٹے گا، قانون حسین ابن علی بر سے سہرا، عباس نے ہاتھوں سے قلم کر کے لکھا ہے۔ اگر نہ صبر مسلسل رہا کرتے، کہاں سے اپنے پیغمبر کی ابتدا کرتے، خدا کے دی کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔ اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، شبیر تو نے دی کو بھی غازی بنا دیا، تجھ پر درود پڑھ کر پہنچی ہے حق کے پاس، تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا۔ یہ دو انعام اور سماعت فرمان ہیں، 2 روزہ مجھ سے اللہ جو ہے قمر جعفری کے فرزند زینب العابدین جعفری تشریف لاتے ہیں 5 منٹ کے لیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام، میری شہرت کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام۔ یوم عاشورہ کائنات ارض و سما کے ظہور میں آنے کا دن، چاند ستارے اور سورج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش ترتیب دینے کا دن، حضرت آدم اور حضرت داؤد کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندان سے رہائی کا دن، کشتی نوح کے کنارے لگنے کا دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نظر ٹھیک ہونے کا دن، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، حق کی فتح اور باطل کی شکست کا دن، حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھائی ملنے کی بشارت، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سے بھائی بچھڑنے کا دن۔ جی ہاں عزیزان حسین، یہ وہی دن تھا، یہ وہی دن تھا جب میدان کرب و بلا میں شیطانی قوت نے بھرپور حملہ کیا تو رحمانی قوت صبر و استقلال کا پیکر بنی رہی۔ حسین نمائندہ الہی، یزید پروردہ شیطانیت۔ شیطان نے آواز دی مجھے حق تسلیم کرو، رحمانیت نے کہا یہ ناممکن، شیطان نے کہا میں گردنوں پر خنجر پھینک دوں گا، رحمانیت نے کہا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، شیطان للکارا تجھے خانمہ برباد کر دوں گا، رحمانیت نے کہا خانہ وفا آباد کر دوں گا۔ اور جب اسلام کی اشارت پر یزید نے شیطانی نظریات کی تلوار پھینکنی چاہی تو آل رسول نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ فاطمہ کا لال اسلام اور قرآن کا فدیہ ہو گیا، اسلام کو زندگی مل گئی، قرآن کا تحفظ ہو گیا۔ عامت المسلمین پر چلنے والی جبر و تشدد کی تلواریں گلشن زہرا کے نونہالوں کی گردنوں پر چل گئی، پر یزید نہیں جانتا، یزید نہیں جانتا تھا کہ گردن شبیر پر چلنے والی جبر و استعداد کی تلوار خود اس کا گلا کاٹ دے گی۔ حلوق اصغر سے نکلنے والی خون کی پتلی سی دھار طوفان نوح کا بے قرار سمندر بن جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ پر چلائی جانے والی ذہن میں بچے تیر کفر و ضلالت کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ستم وہ ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور محسن نقوی کیا خوب فرما گئے کہ بس ایک عشق شے کربلا کے نام کرو، بس ایک عشق شے کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے۔ یہ بات خضر مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ صلوات پڑھیے۔
حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب. انقلاب کربلا کی ابتدا حسین ہے تو انتہا زینب. تصویر حسین ہے تو رنگ تصویر زینب. قلعہ حسین ہے تو فصیل زینب. اول حسین ہے تو آخر زینب. تفسیر حسین ہے تو شار زینب. اس طرح سے منزل صبر و رضا زینب نے کی. امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی. کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا. ابتدا شبیر نے تو انتہا زینب نے کی. عزاداران حسین، کربل کے سفر میں اگر ہمشین نہ ہوتی تو شام کے بازار میں تقریر نہ ہوتی. زینب کے ہی صدقے ہے باقی اسلام، ورنہ اسلام کی توقیر نہ ہوتی. یوم عاشورہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام علی مقام سے فرمایا، بھیا حسین، مدینہ چھوڑنے سے لے کے یوم عاشور تک میں اور آپ ہر محاذ پر برابر رہے، مگر اب یہ نہیں. اے بھائی، ایک موقع پر یہ بہن آپ سے سبقت لے جائے گی. بھیا حسین، مدینہ چھوڑنے کا غم برابر، روزہ رسول اور اماں زہرا کی جدائی کا غم برابر، سہرا کے بچھڑنے کا غم برابر، عباس کے بازوؤں کے کٹنے کا غم برابر، اکبر کی جوانی کا غم برابر، قاسم کے سیرے کا غم برابر، اثر کا غم برابر. مگر ایک وقت ہوگا کہ تو زیر خنجر ہوگا، اور یہ نہیں میں اپنی آنکھوں سے تیری شہادت دیکھوں گی. بھیا حسین، آپ زینب ہوتی اور میں حسین تو آپ دیکھتے کہ کس قدر دشوار امر ہے. صفائی ہستی بھی کوئی صورت جو نکھر جاتی ہے، کربلا صبر کی معراج نظر آتی ہے. ہائے زینب سلام اللہ علیہا، اور کتنی ذمہ داریاں. حسین کو بچائے زینب، بیمار کربلا کو جلے ہوئے خیمے سے لائے زینب، سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے سنبھالے زینب، ام کلثوم کو سہارا دے زینب. کربلا سے رسن بستہ ہو کے جب کوفے آئی تو ویر کوفے کا گزرا ہوا زمانہ آنکھوں میں پھرا. سید سجاد کو بلا کے کہا کہ شمر سے کہہ دو کہ کوفے کے ان بازاروں سے نہیں گزروں گی. شمر بلول نے تازیانہ لہرایا. ایک مرتبہ علی علیہ السلام کی بیٹی کو جلا لایا، کہا عباس کی غیرت کی قسم بازار کوفہ سے نہیں گزروں گی. یہ وہی کوفہ ہے جہاں بابا علی کی حکومت تھی. سکینہ سے کہا میرے ہاتھ بندھے ہیں، تیرے گلے میں رسی ہے، تو ہاتھ بلند کر، میں بدعا کرتی ہوں. مگر جب نیزے پر بلند سر امام پاک پر نظر پڑی تو دیکھا کہ امام پاک کا سر نوکے نیزہ پر اشکبار تھا. سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھ نیچے گر گئے. بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. سید جناب سے خطا فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے حضرات اکرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات پڑھیے بابا اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر بابا اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورہ مبارکہ نساء کی 174 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یقیناً ہماری جانب سے تمہاری جانب برہان چل کے آیا ہے اور ہم نے تم پر اس نور کو نازل کیا ہے جو نور مبین ہے. ظاہر ہے کہ آپ سارا دن کی اداداری کے بعد تھکے ہوئے تو ہوں گے، لیکن اگر چند لمحے آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ مال مجلس حاصل ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے برہان بھیجا. اب مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پہ متفق ہے کہ کم از کم اس آیت کا پہلا حصہ منسوب